ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بائی فورس کوشش کی کہ وہ کسی طرح اسرائیل جو کچھ چاہتا ہے وہ اس کو حاصل کرانے کے لیے اس کی مکمل امداد کرے۔ ایک دفعہ بیچ میں ریسٹ بھی لے لی اسرائیل نے، یعنی امن معاہدہ ہوا تھا جسے یک طرفہ طور پر توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہر قسم کے ہتھیار کا استعمال کیا گیا، نسل کشی کی گئی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا، اب تک اسرائیل اپنے ممکنہ نتائج غزہ میں حاصل نہیں کر سکا۔ اب پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دنوں سے بات کر رہا تھا امن معاہدے کی، کہ امن معاہدہ ہونا چاہیے کیونکہ کچھ ابھی بھی یرغمالی غزہ کے پاس اسرائیل کے موجود ہیں۔ اب سب کچھ میں ناکام ہونے کے بعد وہ اب ڈائریکٹ دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ پہلے تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا سین چل رہا تھا کہ اسرائیل وہاں سے حملے کرتا تھا اور یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو نیوٹرلائز کرتا تھا، جسٹیفائی کرتا تھا کہ نہیں، امن کی طرف جانا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک خواب ہے کہ غزہ کو وہ ایک ماڈرن ٹائپ آف سٹی یا علاقہ بنانا چاہتا ہے جہاں پر جوا خانے ہوں گے، شراب خانے ہوں گے اور ویسٹ جیسا کلچر وہاں پر ہوگا۔ لیکن صرف وہاں پر ایک چیز جو قائم ہے، جس نے ابھی تک فلسطینیوں کو وہاں پر جما کر رکھا ہے، وہ ہے ان کا حوصلہ، اور اس حوصلے کو لیڈ کر رہا ہے حماس کا وہ گروپ جسے پوری دنیا شاید عسکری گروپ کے طور پر جانتی ہو، لیکن حماس ایک سیاسی گروپ بھی ہے جسے لوگ وہاں پر ووٹ دیتے ہیں اور منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی ترجمانی کر سکے۔ اور ایک چھوٹا سا علاقہ اور دوسری طرف پوری ورلڈ پاورز، خاص طور پر یورپ، UK، پھر آپ کو وہاں پر امریکہ نظر آتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن ان کو مات نہیں دے پائے اس جذبے کو بھی، کیونکہ یہ ان کی زمین ہے، وہ کیوں چھوڑ کر جائیں؟ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پر رہیں۔ اگر ان سے جینے کا حق وہاں پر چھینا گیا تو انہوں نے جو دوسرا آپشن چوز کیا، انہوں نے کہا کہ جئیں گے تو اپنی زمین پر جئیں گے اور مریں گے تو اپنی ہی زمین پر مریں گے اور یہاں پر ہی دفن ہوں گے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ خود مختاری کی ہے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، ان کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ اب ٹرمپ اصل میں چاہتا کیا ہے، اس نئی دھمکی کے پیچھے ہے کیا؟ بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا امن معاہدہ ہو جس میں حماس اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ اور ممالک میں منتقل کر دیا جائے، یعنی حماس کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے اور غزہ کے جو اٹسلف لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اور بسایا جائے، جیسے افغان وار امریکہ نے شروع کی تھی جب افغانستان کے اندر، تو افغان باشندے جو ہیں وہ پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کے اندر جا کر، جہاں جہاں ان کا بارڈر لگتا تھا وہاں جا کر وہ بسے، وہاں پر جا کر وہ رہنا شروع ہوئے، اور ان ممالک نے ان کو ویلکم کہا۔ وہاں پر صورتحال کچھ مختلف ہے، دل خون کے آنسر ہوتا ہے اس صورتحال کو دیکھ کر کہ وہاں پر مصر کا بارڈر بالکل ساتھ لگتا ہے اور ایک طرف تھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، لوگوں پر اس قدر شدید بمباری ہو رہی تھی، سنائپرز حاملہ خاتون کو اور خواتین کو نشانہ بنا رہے تھے، بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، بزرگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، لیکن وہ مصر کا بارڈر بند رہا۔ اس مصر کے بارڈر پر لوگوں کو روکا گیا، ان کو وہاں پر پناہ نہیں دی گئی، اور اب بھی جو خوراک یہاں سے جا رہی ہے، جو چند پہنچ جاتی ہے، جو لوگ لینے آتے ہیں ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور باقی خوراک کہاں پر موجود ہے؟ مصر کے بارڈر پر، جو وہاں سے غزہ میں داخل ہوگی، لیکن اسے داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ نہ جانے کیا مصلحتیں ہیں لوگوں کی، اور ان مصلحتوں کے آگے کیوں وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے جذبات کو، اپنے ایمان کو، اپنی ہر چیز کو، وہ اپنی آنکھیں پھیر نہیں لیتے، بند کر دیتے ہیں، اپنے کانوں میں کیا گھسا لیتے ہیں کہ ان کو وہ چیخیں، وہ دردناک آوازیں، وہ سسکیاں، وہ آہیں سنائی نہیں دیتی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے یہ تمام لوگ نکل جائیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو۔ وہ بزنس مین ہے، وہ اس علاقے کو مکمل طور پر لوگوں کو ختم کر کے ایک بزنس اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جب تک غزہ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر اسلام بھی رہے گا،
اسلامی روایات بھی رہیں گی اور وہاں پر اسلام کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے گا. لیکن وہ تو ایک ماڈرن جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول اسرائیل سنبھال لے، یا پھر پہلے بات ہوئی کہ 3 عرب ممالک سنبھال لیں. اب حماس کے لوگ کیا چاہتے ہیں، غزہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، ان کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی. حماس کا پوائنٹ آف ویو جاننا بہت ضروری ہے. حماس کہتا ہے کہ ہم بالکل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم بالکل امن چاہتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ضمانت دے کہ یہ امن کب تک قائم رہے گا. ہم تو مستقل امن کی بات کر رہے ہیں، آؤٹ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، ہماری خود مختاری کو تسلیم کرو اس بات کو کہ ہم بھی ایک خود مختار سٹیٹ ہیں، ہم یہاں سے ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، اس کو روکو. ہم وہ یہ یرغمالی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم وہ ایک ہی دفعہ میں دینے کو تیار ہیں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ کوئی ضمانت تو دے کہ ہم تم کو یرغمالی دے دیتے ہیں جیسے پہلا ہوا. 19 جنوری کو آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا تھا باقاعدہ طور پر دوسرے دور صدارت کا، اور 19 جنوری کو ایک امن معاہدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے. اور اس قیدیوں کے تبادلے کی سب سے خوبصورت بات ناظرین یہ تھی کہ ایک خاتون یہاں سے جاتی ہے واپس اسرائیل، یعنی حماس کی قید سے جاتی ہے واپس اسرائیل. کیا بیان دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ جو میں نے ڈریس پہنا ہوا تھا اس میں آدھی سے زیادہ برہنہ تھی، اور مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ جب حماس کی قید میں گئی تو کہیں میرے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. لیکن ان لوگوں نے مجھے پورے کپڑے دیے ڈھانپنے کے لیے. پھر یہاں سے جو خواتین جاتی تھی وہ جا کر بتاتی تھی، یا جو مرد یہاں سے قیدی جاتے تھے وہ جا کر وہاں پر بتاتے تھے، ان کے میڈیا پر جا کر بتاتے تھے وہ پرسپیکٹو جو پوری دنیا کے اندر اسرائیلی حکومت دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یا امریکہ یا یورپ بتاتا ہے مسلمانوں یا حماس کے حوالے سے، یہ یرغمالی لوگ جا کر وہاں پر جا کر بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ کس اچھے طریقے سے یہ سلوک کرتے تھے. جو وہ خود کھاتے تھے ہمیں وہی کھانے کو دیتے تھے، اور جو وہ خود پہنتے تھے ہمیں وہی پہننے کو دیتے تھے، اور جو اپنے سونے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے تھے ہمیں ویسی ہی جگہ سونے کے لیے دیتے تھے. یعنی اس قدر برابری کی سطح پر ان لوگوں کو رکھا گیا تھا. اور اب بھی مزید یرغمالی کسی اچھے مقام پر ہی رکھے ہوں گے. اب دیکھیں یہ پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں حماس کے خلاف. آپ جب میپ کے اندر دیکھتے ہیں تو فلسطین کا دیگر علاقہ ایک طرف ہے اور حماس کی پٹی غزہ پٹی ایک طرف ہے، اور اس غزہ پٹی کو آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ، اسرائیل، دنیا کی تمام ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن اپنے یرغمالی نہیں ڈھونڈ پا رہے. حماس نے ان کو انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، کسی کمپاؤنڈ میں رکھا ہوا ہے، کسی گھر میں رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے ان کو یہ علم ہی نہیں ہو پا رہا. اور انہوں نے بھرپور کوشش کی زمینی فوج بھیج کر، فضائی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈرونز بھیج کر، ہر چیز سے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن ان کو نہیں پتہ لگ رہا کہ جس کے لیے یہ امن معاہدے کی طرف آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے یرغمالیوں کے لیے، وہ ان کو مل ہی نہیں رہا. اور پھر یہ بالکل مناسب بات ہے کہ آپ آئیے بیٹھیے، ہم آپ کی یرغمالی واپس کرتے ہیں، لیکن آپ ایک امن معاہدے کی بات کیجئے. اور پھر اس میں اہم چیز یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلی ثالثی کے لیے کہا کہ اس نے وہ ضمانت دی، لیکن اس کی ضمانت کا کیا بنا؟ اب ضمانت کون دے گا کہ اگر یہ امن معاہدے کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا ایکشن لیا جائے گا؟ ویسے تو پوری دنیا نے اسرائیل کے خلاف وہ جو ایکشن لینا ہے اس کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کیونکہ اگر وہ آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ اگر زمین پر نہ دیکھ رہی ہوتی غزہ کے، تو وہ آسمان پر ضرور دیکھ رہی ہوتی. کیونکہ صرف لوگوں کو شہید زمین پر نہیں کیا جا رہا، بلکہ 30 کلو کے بم وہاں پر برسائے گئے، اور لاشیں کسی بھی 8-10 منزلہ عمارت سے اوپر اچھلتی ہوئی ہمیں دکھائی تھی. دوسری جانب ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے ہم آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے. اس میں ذرا آگے جا کے مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ایران کی عدالت پر حملے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں.
اور ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جائے۔ 220 ارکان پارلیمنٹ کا برطانوی وزیر اعظم کو خط بھی سامنے آ گیا ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا سعودی عرب کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اب کون کون سے ملک فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یہ سوال ہر کچھ عرصے بعد اہم ہو جاتا ہے، لیکن آج بھی اس لیے اہم ہے کیونکہ فرانس نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ طور پر، جبکہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے۔ اٹلی کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں مقبوضہ مغربی کنارے پر قبضے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ حماس کی سخت مذمت اور اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے لیے متبادل آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال کے اندر سب سے اہم چیز دو ریاستی حل ہے۔ آپ یہ لفظ سنتے ہوں گے، آپ میں سے میکسیمم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ دو ریاستی حل اصل میں ہے کیا، کہ آپ اسرائیل کو جہاں پر تسلیم کرتے ہیں وہاں پر فلسطین کو بھی تسلیم کریں، کیونکہ یہ تمام لوگ اسرائیلی تسلط کے اندر ہیں، اس لیے اس بات کو اس قدر بڑھاوا نہیں دیا جاتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے، جس میں کہا ہے کہ حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، ان کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی، حماس رہنما مرنا چاہتے ہیں اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی خواہاں نہیں ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے غزہ سے بہت سے یرغمالیوں کو نکال لیا ہے، اور جب آخری یرغمالی بھی نکال لیا جائے گا تو حماس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اسی لیے وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب حماس سے نجات حاصل کرنا ہوگی اور ان کے لیڈروں کا شکار کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حماس کے لوگ مرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی معاہدوں سے متعلق بھی بات چیت کی اور بتایا کہ 1 اگست تک مزید تجارتی معاہدے ہوں گے۔ انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے امکان کو 50-50 قرار دیا، جبکہ کینیڈا سے متعلق کہا کہ کینیڈا پر صرف ٹیرف عائد ہو سکتا ہے، بات چیت نہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکی کرنسی کمزور ہو، اور یہ ٹیرف وار جو پوری دنیا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری ہے، اس کے حوالے سے 1 اگست بڑا اہم ہے کیونکہ تب سے اس کا باقاعدہ نفاذ ہونا ہے، جبکہ امریکی حمایت یافتہ تجاویز پر اپنا باضابطہ جواب ثالثوں اور قطر اور مصر کو جمع کرا دیا ہے، حماس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ثالثین گزشتہ 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے دوحہ میں اسرائیلی اور حماس کے وفود کے درمیان مذاکرات میں مصروف رہے ہیں، لیکن مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ایران کے شہر زاہدان میں جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والے حملے میں 6 افراد جان سے گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلح افراد ایران کے صوبے سیستان کے شہر زاہدان میں واقع عدالتی کمپاؤنڈ میں گھس کر ججز کے چیمبرز میں فائرنگ کرتے رہے۔ جوڈیشل کمپاؤنڈ پر دہشت گرد حملے میں 6 افراد جان سے گئے اور 13 افراد زخمی ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق جیش العدل نامی مسلح گروہ نے زاہدان میں جوڈیشل کمپلیکس پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فرانس کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ اور اعلان بھی ناگوار گزرا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کیا، اور امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر میکرون جو کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ صدر میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں ہے، اور گزشتہ روز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس کو لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر شیئر کیا، اور فرانسیسی صدر نے خط شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور منصفانہ امن کے لیے فرانس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرے گا۔ ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے۔ آنے والے 1-2 ماہ بہت اہم ہے کہ پوری دنیا کے اندر شاید یہ آواز اتنی بلند نہ ہوتی فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، لیکن غزہ میں جو بربریت اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے، شاید کچھ مصلحت کی وجہ سے وہ ممالک نہ اپنے زور بازو کا استعمال کر سکیں، سفارتی سطح پر بھی کچھ نہ کر سکیں دباؤ اسرائیل پر، لیکن وہ ایک اور طریقے سے اپنی حمایت کا اظہار فلسطین کو بطور ایک آزاد ریاست قبول کرنے سے کر سکتے ہیں، اور یہ وہ واحد حل ہے جو اس مسئلے کا یقینی طور پر ایک حل ہوگا۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔
اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔